کیسز یہی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار کس کی نظر لگ گئی ہے۔ العین حقن کہ نظر بر حق ہے، یہ واقعی لگ جاتی ہے۔ بیوی ہے، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، تو یہ یہاں اس طرح دم کیا جا سکتا ہے یا بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین کی طرف رجوع کیا جائے؟ اور یہ خود ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے آپ کو خود دم کرنا چاہیے، باقی ایک دوسرے کو آپ دم کر سکتے ہیں۔ وہ صبح شام کے مسنون اذکار جو ہیں وہ پابندی سے پڑھیں کہ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کیا کرتے تھے۔ اچھا شیخ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا نظر برحق ہے؟ نظر برحق ہے، برحق کا مطلب ہے کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حقن کہ نظر برحق ہے، یہ واقعی لگ جاتی ہے۔ کئی دفعہ پیار سے لگ جاتی ہے اور کئی دفعہ حسد کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرما رہے تھے، تو دوسرے صحابی نے اس کو دیکھا۔ وہ اصل میں جس طرح ہم غسل کرتے تھے وہ ویسے غسل تو نہیں کرتے تھے، وہ تہ باندھ کر وہ غسل کیا کرتے تھے۔ جی جی۔ تو دوسرے صحابی نے ان کو نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے خوشی سے کہا، پیار سے کہا، کتنا خوبصورت اس کا جسم ہے۔ تو اتنی شدید و صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ گئی، وہ اسی وقت زمین پر گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو ان حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ نظر برحق ہے، واقعی نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا نظر اتارنے کا کوئی طریقہ ہے، کوئی دم ہے یا کوئی خاص صورت ہے، سورہ فاتحہ ہے تو قرآن کی کوئی آیات ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ نظر اتارنے کے کئی طریقے ہیں۔ جی جی۔ ایک طریقہ تو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، اگر یقینی طور پر علم ہو جائے کہ کس کی نظر لگی ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو پیار سے کہا کتنا خوبصورت آپ لگ رہے ہیں، کتنا خوبصورت آپ کا لباس لگ رہا ہے، اسی وقت آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہوگی۔ اگر آپ کو یقینی طور پر علم ہو جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اسے ماشاءاللہ نہ کہے، یا ماشاءاللہ کہنا بھی ضروری ہے اس دوران۔ تو اگر آپ کو یقینی طور پر علم ہو جائے کہ کس آدمی کی نظر لگی ہے تو اسے آپ وضو کروائیں، اس کے وضو کا بچا پانی جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر چھڑکیں، وہ بالکل اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا نا کہ ایک آدمی کو نظر لگ گئی، اور جس کی نظر لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کروایا اور اس کے وضو کا بچا پانی اس کے اوپر چھڑکا جس کو نظر لگی تھی۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے نظر اتارنے کا، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو اگر پتہ ہی نہ چلے، علم ہی نہ ہو نظر کس کی لگی ہے، تو اس کا بھی حل شریعت کے اندر موجود ہے۔ زیادہ کیسز یہی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار کس کی نظر لگ گئی ہے۔ زیادہ کیسز یہی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا نظر کس کی لگی ہے۔ جی جی۔ تو اس کا حل بھی کتاب و سنت میں ہے۔ جی۔ وہ صبح شام کے مسنون اذکار جو ہیں وہ پابندی سے پڑھے۔ ان میں ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ صبح شام کے مسنون اذکار کرے، ان میں خصوصاً یہ دعائیں پڑھے، اور ساتھ جو فلق ناس ہے، بہترین دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سورۃ فلق ناس ہے، معوذتین۔ تو صبح شام کے مسنون اذکار کی پابندی کرے، ان میں یہ دعائیں پڑھے۔ یہ دعائیں کی کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ؟ یہ بھی ذرا بتا دیجیے۔ یہ جو دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی صبح شام کو 3 مرتبہ پڑھے۔ جو اگلی دعا ہے نا اس کی تعداد حدیث میں نہیں آئی۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو آخری دعا آپ نے پڑھی ہے اس کا بھی ذرا کائنڈلی ترجمہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات کے ساتھ، وہ اللہ کے کلمات تامہ جو ہر اعتبار ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ من کل شیطان، پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے، وہامہ، ہر زہریلی چیز سے، ہر زہر والی شے سے، ومن کل عین
لامبا ہر لگنے والی نظر بد سے میں پناہ مانگتا ہوں. زبردست. کتنی چیزیں یہ کور کر جاتی ہے, مطلب شیطان, جنات, اور پھر یہ کوئی چیز نظر وغیرہ سے, بالکل نظر وغیرہ سے, کوئی چیز سانپ بچھو وغیرہ سے. بالکل بالکل. بہت جامع اور معنی دعا ہے اور اس کا ترجمہ بڑا جامع معنی ہے. جی اچھا شیخ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ فار ایگزامپل مجھے نظر لگ جاتی ہے, کسی بچے کو نظر لگ جاتی ہے, تو اس کے والدین اس کے لیے دم کر سکتے ہیں, اس کو دم کر سکتے ہیں, یا کوئی شوہر ہے, بیوی ہے, شوہر اپنی بیوی کو, بیوی اپنے شوہر کو, تو یہ یا اس طرح دم کیا جا سکتا ہے, یا بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین کی طرف رجوع کیا جائے, اسے جا کے دم کروایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے, ہمیں جو مسنون اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں, صبح کے اذکار, شام کے اذکار, سونے کے اذکار, بیدار ہونے کے اذکار, ہمیں خود یاد کرنے چاہیے اور یہ خود ہمیں پڑھنا چاہیے, اپنے آپ کو خود دم کرنا چاہیے. باقی ایک دوسرے کو آپ دم کر سکتے ہیں, جیسا کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے, جامع ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کلمات کے ساتھ آپ دم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کیا کرتے تھے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کلمات کے ساتھ, اعوذ بکلمات اللہ التامہ. اللہ اکبر. باقی اگر کوئی نیک آدمی ہے, کوئی زندہ نیک آدمی ہے, تو اسے دم کروانے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں, اور اسے دعا کروانے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں, دعا کروانی چاہیے. لیکن ویسے گھر والے ایک دوسرے کو دم کر سکتے ہیں جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب. اور ایک اور چیز بتائیے گا, ڈپریشن, انگزائٹی, رات کو نیند نہ آنا, بے چینی ہو جانا, یہ سارے معاملات میں آج کل ہمارے یوتھ, نوجوان بہت زیادہ انڈلج ہیں, انوالوڈ ہیں. یہ چیز ہمارے دماغوں پہ چھا گئی ہے, یہ ڈپریشن, نیند نہ آنا. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی دعا بتا دیں کہ ہم ایک تو چین کی نیند سو سکیں, اور دوسرا یہ ڈپریشن سے, انگزائٹی سے, یہ بے چینی سے آزاد ہو سکیں. میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو 2 وظیفے, 2 ذکر ایسے بتاتا ہوں جو مسنون بھی ہیں, کتاب و سنت سے ثابت بھی ہیں, اور ان میں ہر پریشانی کا حل ہے. جی. بڑے بھائیوں نے مجھ سے پوچھا کہ نیند نہیں آ رہی سیالکوٹ کے اندر, تو الحمدللہ میں نے ان کو یہ ذکر بتایا, یہ وظیفہ بتایا, ان کی جسمانی پریشانی بھی دور ہو گئی اور نیند کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اللہ. اور کئی ایسے بھائی ہیں کہ ان کو کوئی ذہنی پریشانی ہے, کوئی ذہنی ٹینشن ہے, تو ان کو میں نے یہ ذکر بتایا تو ان کی بھی کافی حد تک پریشانی اللہ نے دور فرما دی. اور دونوں مسنون ہیں. اللہ اکبر. اچھا. ایک وظیفہ تو ہے سنن ابن ماجہ میں, اسماء بنت امیس جی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت, ٹینشن کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا مجھے سکھلایا. اس کی مجھے تعلیم دی کہ جب کوئی پریشانی آئے, کوئی ٹینشن آئے, یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو. کمال کا وظیفہ ہے. جی جی. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. کسی کو نیند نہیں آ رہی, کوئی نفسیاتی بیمار ہے, کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی اولاد کی وجہ سے ٹینشن میں ہے, یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھے, الحمدللہ ہر قسم کی پریشانی, ٹینشن اللہ اس کی دور فرما دیں گے. اللہ اکبر. یہ کتنی دفعہ پڑھے؟ حدیث میں تعداد نہیں آئی, کثرت کے ساتھ پڑھے. ٹھیک ہو گیا. کثرت کے ساتھ پڑھے, کسی بھی وقت, دن میں, رات میں, کہیں بھی, کسی چلتے پھرتے, لیٹتے بیٹھتے, رات کو, دن کو, کسی قسم کی پریشانی ہے, اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کی بہت جلد ٹینشن اور پریشانی کو دور فرما دیں گے. شیخ صاحب اس کا ذرا ترجمہ بھی بتا دیں, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جی جی, اس کا ذرا کائنڈلی ترجمہ بھی بتا دیں. اللہ اللہ میرا رب ہے, اللہ میں اس کے ساتھ کائنات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, وہ ہر اعتبار, ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے. سبحان اللہ. بڑا ہی جامع اور بڑا ہی خوبصورت. ساری توحید اس میں آ گئی, سارا دین اس میں آ گیا. جب ہم زبان سے اور دل سے اللہ کو اپنا خالق, اپنا مالک, اپنا مشکل کشا, حاجت روا مان لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ٹینشن انشاءاللہ خود بخود دور فرما دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب اس کے علاوہ اور بھی کوئی وظیفے ہیں یا اور بھی کوئی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی میں کیا کرتے تھے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت یہ وظیفہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. میں یہ سمجھتا ہوں یہ 2 وظیفے ہر ٹینشن کا حل ہے,
ہر پریشانی کا حل ہے۔ ان 2 وظیفوں سے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی، ہر ٹینشن، ہر تکلیف کو، ہر بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ ایک اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور دوسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جی اچھا شیخ صاحب، اس کا بھی ذرا ترجمہ بتا دیجیے گا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حیو، اے زندہ رہنے والے اللہ، زندہ رکھنے والے اللہ۔ اللہ۔ یا قیوم، اے قائم رہنے والے اللہ، ساری کائنات کو قائم رکھنے والے اللہ۔ برحمتک استغیث، ہم تیری رحمت کے ساتھ مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔